السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ میں اس سے پہلے سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ دینے کے حق کے سلسلے میں 2 مرتبہ ویڈیو ریکارڈ کر چکا ہوں اور اس پر اپنی رائے کا اظہار کر چکا ہوں۔ آج میں کچھ اور چیزیں اسی سلسلے میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ جس طرح میں چیزوں کو دیکھ رہا ہوں یا جو انیلیسس کر رہا ہوں تو وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جائے۔ تو یہاں پہ ایک چیز ہے کہ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے، جو موجودہ حکومت ہے، وہ پاکستان میں بلدیاتی نمائندگی اور بلدیاتی الیکشن کافی عرصے سے نہیں کرا رہی۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ آلموسٹ اب اس حکومت کو 3 سال ہونے والے ہیں اور پنجاب میں سرحد میں اور بلوچستان میں بلدیاتی ادارے موجود نہیں، اور خاص طور پر پنجاب کی حد تک مجھے معلوم ہے کہ جب یہ حکومت آئی تھی تو اس وقت یہاں بلدیاتی ادارے موجود تھے اور ان بلدیاتی اداروں نے کوئی ہارڈلی 1.5 سال یا 2 سال پورے کیے تھے۔ تو جیسی جی حکومت آئی تو ان لوگوں نے ان کو معطل کر دیا، اس حکومت نے، اور اس کے بعد ابھی تک عوام کو اپنے بلدیاتی نمائندے چننے کا حق نہیں دیا گیا، ان کو ووٹ کا حق نہیں دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک ایسی حکومت جو پاکستان کے اندر لوگوں کو بلدیاتی الیکشن کا حق نہیں دے رہی، تو وہ اتنی زیادہ کیوں اوور ریئیکٹ کر رہی ہے سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے؟ تو جو بات بظاہر نظر آتی ہے، سمجھ آتی ہے، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اس حکومت کو یا اس پارٹی کو یہ نظر آتا ہے کہ شاید بیرون ملک سارے پاکستانی اس کے ووٹر ہیں، تو میں نے پہلے بھی کہا تھا ایسا نہیں ہے۔ بیرون ملک پاکستانی چیزوں کو بڑی گہرائی سے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس تضاد کو دیکھتے ہوئے کہ ایک طرف آپ بلدیاتی الیکشن نہیں کرا رہے، لوگوں کو گراس روٹ لیول پہ جمہوریت نہیں دے رہے، ان کو ووٹ کا حق نہیں دے رہے، اور دوسری طرف آپ سمندر پار پاکستانیوں کو، جن کو پاکستان کے معروضی حالات سے، پاکستان میں ہونے والی تبدیلیوں سے کوئی ڈائریکٹ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے، آپ ان کے لیے بے چین ہیں۔ تو اس بے چینی کے پیچھے لازمی بات ہے کچھ نہ کچھ ایسی گیم ہے، ایسی چیز ہے جو آپ کہہ نہیں سکتے لیکن لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ 2 طریقے ہیں، یا تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سارے کا سارا ووٹ آپ کو کاسٹ ہوگا، یا یہ ہے کہ کسی طریقے سے مینیپولیٹ کر کے اس ووٹ کو اپنے حق میں کاسٹ کروا لیا جائے گا۔ تو یہ ایک گیم ہے۔ ابھی اسی میں سلسلے میں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ڈسکا کا الیکشن تھا، ایک بہت بڑی مثال۔ اس ڈسکا کے الیکشن ایک چیز بہت واضح کر دی ہے، اس حکومت کی انٹینشنز، کہ یہ حکومت جو پاکستان میں اس وقت ہے وہ کسی بھی طرح سے الیکشن جیتنا چاہتی ہے، اور اس کے لیے وہ دھونس دھاندلی اور تمام حربے یوز کرے گی۔ ووٹنگ کے دوران جو وہاں پہ چلتا رہا ڈسکا کے الیکشن میں، ہم نے سب نے دیکھا، فائرنگ ہوتی رہی، مار کٹائی، پھر پولنگ کا عمل بند تھا۔ وہ تو اچھا ہوا کہ الیکشن کمیشن نے پریشر حکومت کا نہیں لیا اور اس الیکشن کو دوبارہ کرایا، ایون اس میں بھی بہت سارے معاملات ہیں، لیکن فائنلی جو لوگوں کی رائے تھے، آف کورس میں نے پہلے بتایا کہ میرا کسی پارٹی سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، اور یہ نہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی خاص پارٹی جیت جاتی، ایسا نہیں تھا، لیکن ہم یہ چاہتے تھے کہ جس کو لوگ ووٹ ڈالیں اسی کے حق میں رزلٹ آئے۔ لیٹ سپوز ایک پارٹی کو زیادہ دیے تو اسی کے بندے کو جیتنا چاہیے، یہ تو نہیں کہ جس کو ووٹ نہیں پڑے وہ جیت جائے۔ تو ایسی ناانصافی کے ساتھ ہم تو نہیں کھڑے ہو سکتے، اور نہ ہی ہم ایسا پاکستان میں نظام چاہتے ہیں کہ جس کو لوگ منتخب کریں وہ منتخب نہ ہو، اور جس کو منتخب نہ کیا گیا اسے دھونس کے ذریعے، دھاندلی کے ذریعے اور بیک ڈور چینل سے اسے منتخب کر لی جائے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر اس کے بعد ایک اور جو چیز ہے، ووٹر لسٹوں کا جو کنٹرول ہے، وہ سننے میں آ رہا ہے کہ جو نیا بل آ رہا ہے الیکشن کے حوالے سے اور ووٹنگ کے حوالے سے، اس میں حکومت کی یہ کوشش ہے کہ یہ ووٹر لسٹ کا کنٹرول الیکشن کمیشن کے ہاتھ سے لے کر نادرا کو دے دیے جائے۔ اب نادرا کیا ہے؟ نادرا ایک
ادارہ ہے جو گورنمنٹ کے انڈر کام کرتا ہے، اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے، اس کے چیئرمین کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس کو ڈائریکٹیوز دیے جا سکتے ہیں، اس کے رول ریگولیشن کا آسانی سے چینج کیا جا سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف کیا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے جس کے اپنے رولز ہیں، جس کے اپنی ریگولیشن ہیں، اور وہ انڈیپینڈنٹلی کام کرتا ہے۔ جیسے پرائم منسٹر آف پاکستان چیف جسٹس آف پاکستان کو آرڈر نہیں دے سکتا، کوئی ڈائریکٹیو نہیں دے سکتا کہ اس کام کو اس طرح کریں، اس کیس کو پہلے کر دیں، اس کا کیس کو بعد میں۔ اسی طرح سے الیکشن کمیشن آف پاکستان آئینی ادارہ ہے جہاں پہ پرائم منسٹر آف پاکستان الیکشن کمیشن کو یہ آرڈر نہیں دے سکتا یا کوئی ڈائریکٹیو نہیں دے سکتا کہ الیکشن کیسے کنڈکٹ کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ الیکشن جو ووٹر لسٹ ہیں اس کا کنٹرول ان سے لے کر اس میں اپنی منمانی مرضی جو چینجز کرنا چاہیں، کس کو ڈالنا ہے، کس کو نہیں ڈالنا، اور پھر جب ووٹر لسٹ ان کے کنٹرول میں ہوگی تو اس میں خاص طور پہ جو بیرونی ملک پاکستانی ہیں ان کی ساری ڈیٹیلز، ان کا ڈاٹا، کس ضلع سے کتنے ہیں، کس کنٹری میں ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں ان کے سامنے آ سکتی ہیں اور اس کو مینیپولیٹ کیا جا سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بڑا اہم نقطہ اور ہے، اس وقت جو پرپوز نادرا کا چیئرمین ہے وہ طارق ملک کو کہا گیا۔ طارق ملک ایک قابل بندہ ہے، لیکن قابلیت کے ساتھ ساتھ ان کی کیا جو پیشہ ورانہ ذمہ داری ہیں اس کے سلسلے میں اب آپ کے علم میں ہوگا کہ طارق ملک کو نواز شریف کی جو گورنمنٹ تھی پچھلی دفعہ اس نے اس کو چیئرمینی سے ہٹا دیا تھا، اور اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ جو 4 حلقے تھے ان میں جو ووٹنگ تھی اور اس کے انگوٹھے کا نشان تھا، اس معاملے میں جو الیکشن کمیشن نے ان کو آرڈر دیا تو انہوں نے کورٹ نے دیا تو نادرا کے چیئرمین نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ جو انگوٹھوں کا نشان کا ڈیٹا ہے وہ ہم دے سکتے ہیں۔ تو اس پہ نون لیگ نے ان کے ساتھ معاذرائی شروع کی، اور پھر اس کی وجہ سے وہ پھر حکومتی عتاب کا شکار ہوئے، پھر ان کی بیٹی کو دھمکیاں دیں گی، وہ ساری معاملات، اور انہیں چیئرمینی سے ہٹا دیا گیا اور انہیں ملک چھوڑ کے جانا پڑا۔ اب سوال یہاں پہ 2 ہیں کہ آیا طارق ملک نے جو کمٹمنٹ کی تھی اس وقت عدلیہ کے ساتھ کہ جی ہم یہ ڈاٹا دے سکتے ہیں، کیا وہ بھی اس گریٹ گیم کا حصہ تو نہیں تھے جس گریٹ گیم کے تحت عمران خان کو آگے لایا گیا تھا یا لانے کی کوشش کی جا رہی تھی؟ اگر وہ اس کا حصہ تھے تو پھر تو یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ بھی اس بددیانتی کا حصہ تھے، لیکن اگر وہ ایمانداری سے اپنا کام کرے تو پھر نون لیگ کی حکومت کی یہ غلطی تھی اور ان کا یہ غلط فعل تھا کہ انہوں نے اسے ہٹایا اور مجبور کیا۔ اب یہ سوال ہے کہ اب جو طارق ملک کی دوبارہ جو تعیناتی ہو رہی ہے، اب اس کو میں 2 زاویوں سے دیکھنا ہے، اس پہ 2 زاویوں سے ہم نے نظر ڈالنی ہے کہ آیا طارق ملک نون لیگ کی حکومت میں نواز شریف کی حکومت سے بے دخلی کے بڑے کھیل میں شامل تھے یا دیانتداری سے صرف اپنی قانونی اور آئینی ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے؟ اور دوسری بات یہ کہ قابلیت اور اہلیت ایک الگ چیز ہے اور کسی ذمہ داری کو دیانتداری کے ساتھ ادا کرنا ایک الگ چیز ہے۔ تو ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آیا وہ کس حوالے سے کر رہے تھے، اور آگے یہ دیکھنا ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ نون لیگ کی طارق ملک کے خلاف انتقامی کارروائیاں ان کو عدل و انصاف کا اور قانون و آئین سے انحراف پر تو مجبور نہیں کر دیں گے کہ ان کے ساتھ ایک زیادتی کی تھی نون لیگ کی حکومت نے، اب وہ دوبارہ چیئرمین بن رہے ہیں نادرا کے، اور اگر اس طرح کا کنٹرول آ جاتا ہے ووٹر لسٹ کا، پھر جو فارن میں پاکستانی ووٹ کی بات ہو رہی ہے تو اس میں کیا طارق ملک کے ذہن میں یہ بات تو نہیں ہوگی کہ دیکھیں نون لیگ نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، تو وہ اس ذاتی جو گرج ہے یا گلے شکوے ہیں تو وہ ان پہ حاوی تو نہیں ہو جائیں گے ان کی آئینی قانونی ذمہ داری کے اوپر؟ تو یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جس کو دیکھنا ہوگا کہ اس سلسلے میں، کیونکہ اس حکومت نے ان کو لایا ہے تو لازمی بات ہے ان کے ذہنوں میں بھی وہ ساری سٹوری، ساری کہانی موجود ہے کہ اس بندے کو کس طرح سے ہٹایا گیا تھا، کیسے لایا گیا تھا۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے قانونی ذمہ داریاں دیانتداری کے ساتھ ادا کرتے ہیں یا کسی ذاتی پسند ناپسند یا بدلے کی خواہش کے بغیر کر سکیں گے۔ تو اسی طرح سے ایک اور چیز جو تھا اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ کے بارے میں، ناصر عوان کی جو ایک ہے جن کی
جائیداد وغیرہ پہ قبضہ ہو گیا، اوورسیز پاکستانی ہے، کافی عرصے سے وہ اس پہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کا مسئلہ یہ حل نہیں ہوا۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا جو سٹنٹ کیا جا رہا ہے، یا جو ہمارے حکمران ہیں اور سیاستدان ہیں خاص طور پہ، وہ یہ حق اپنے مفاد کے لیے دے رہے ہیں، اس کی بجائے ہمیں اوورسیز پاکستانیز کو دوسری سہولتیں دی جائیں، جن کا پہلے بھی میں کافی دفعہ ذکر کر چکا ہوں۔ اب ایک اور اس میں بڑا اہم پوائنٹ ہے، اور یہ اسی طرح سے جس طرح پوسٹل بیلٹ کا ان یوزڈ پوسٹل بیلٹ، مطلب وہ لوگ جو اپنے پوسٹل بیلٹ کے حق کو استعمال نہیں کرتے، اسی طرح سے ان یوز ووٹ آف اوورسیز پاکستانیز، دس از اندر ویری کریٹیکل پوائنٹ کہ لیٹ سپوز آئی ہیو یوز مائی آن ووٹنگ رائٹ، لیکن کیا ہے کہ بہت سارے ایسے اوورسیز پاکستانیز ہوں گے جو اپنا ووٹنگ رائٹ استعمال نہیں کریں گے، نہیں ہو سکے گا۔ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں ووٹنگ ریشو 40% ہوتی ہے، تو لیٹ سپوز اوورسیز پاکستانیز کی بھی 40% ہے، تو 60% ووٹ ان کا بھی یوز نہیں ہو رہا۔ اس ووٹ کو کیا جو ہمارا بیلٹ پیپر ہوتا ہے، پوسٹل بیلٹ پیپر ہوتا ہے، اس کی طرح سے مس یوز تو نہیں کر لیا جائے گا رزلٹ تبدیل کرنے؟ یہ بہت کریٹیکل پوائنٹ ہے، کیونکہ یہ ان یوز جو ووٹ ہے اسی نے ہی پرابلم کرنا ہے اگر کوئی بددیانتی پر منحصر یہ سارے فیصلے کر رہے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ ساری لاجک موجود ہے کہ کچھ نہ کچھ ووٹ تو ہم لے لیں گے، اور جو باقی بچ جائے گا اس کو بھی اگر لیٹ سپوز جو ووٹر لسٹ ہے اس کا کنٹرول نادرا کے پاس چلا جاتا ہے، اور لیٹ سپوز وہاں پہ ان کی فیور کا بندہ بھی آ جاتا ہے، لیٹ سپوز وہ اپنی آئینی قانونی ذمہ داریوں سے انحراف کرتا ہے اور ایک پولیٹیکل پارٹی کو فیور کر جاتا ہے، تو اوورسیز پاکستانیز کا یہ جو ان یوز ووٹ ہوگا، کیا یہ یوز تو نہیں کر لیا جائے گا ود آؤٹ دیئر کنسنٹ؟ تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں چاہ رہا تھا کہ عام پاکستانیوں کے، اوورسیز پاکستانیز کے جو دیانتدار ہیں، جو عدل پہ کھڑے ہیں، کیونکہ ہم عدل کی بات کرتے ہیں، ہم ذاتی پسند ناپسند کی بات نہیں کرتے۔ ذاتی ناپسند میں تو شاید ہمیں تینوں بڑی سیاسی پارٹیوں میں سے کوئی بھی نہیں پسند، لیکن لیٹ سپوز اگر عوام ایک پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں، اس کو حکومت میں لانا چاہتے ہیں، تو میری ذاتی پسند ناپسند کوئی میٹر نہیں رکھتی۔ عدل یہ کہتا ہے کہ مجھے لوگوں کی اوپینین کا احترام کرنا ہے۔ اگر لوگ کسی پارٹی کو منتخب کر رہے ہیں، کسی بندے کو منتخب کر رہے ہیں، ذاتی طور پہ میں اسے کچھ بھی سمجھتا ہوں، میں کرپٹ سمجھتا ہوں، میں نااہل سمجھتا ہوں، لیکن جب لوگوں نے اسے ووٹ دے کے منتخب کر لیے تو میری ذاتی رائے کی وہاں پہ کوئی اہمیت نہیں رہتی، کیونکہ عدل یہ کہتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو دی رول پیپل ہیز elected a person, so we have to respect the people's opinion۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے یہ جو ووٹ والا ایشو تھا میں آپ کے سامنے لانا چاہتا تھا کہ ہمیں ایز اے پاکستانی یہ سوچنا ہے، ہمیں ذاتی پسند ناپسند نہیں دیکھنی، ہمیں انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور ہمیں اپنا دین بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم نے عدل کرنا ہے، اور عدل میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں اپنے ہی عزیزوں کے خلاف، اپنے ہی پیاروں کے خلاف گواہی دینا پڑ جائے، کھڑا ہونا پڑ جائے۔ تو اس لیے یہاں پہ ایز اے پاکستانی میں آپ کو یہ ایک اپنی طرف سے جو میری سوچ ہے، جو میرا نظریہ ہے کہ ہمیں عدل کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ہمیں کسی کے باعث میں، کسی کی نفرت میں، کسی کے ساتھ دشمنی میں، کسی کی مخالفت میں عدل سے نہیں ہٹنا۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ایون ہمارا جو مخالف ہے وہ حق پر ہے، تو ہمیں کہنا چاہیے ہاں یہ حق پر ہے اور یہ اس کا رائٹ ہے۔ تو اس چیز کو اپنے اندر لائیں، اور اس پوائنٹ آف ویو سے یہ بڑا اہم ہے کہ جو ان یوز ووٹ ہوگا کیا وہ الیکشن کے رزلٹ کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی استعمال تو نہیں کر دے گا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی 2 ویڈیوز میں بتایا کہ جو پوسٹل بیلٹ ہوتا ہے وہ یوز ہوتا ہے، تو مجھے یہ خدشہ ہے، مجھے یہ خطرہ ہے، کیونکہ پاکستان کی انسٹیٹیوشن مضبوط نہیں ہیں، ویک ہیں، اور اس کے اندر جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ دیانتداری کے ساتھ کام نہیں کرتے۔ یہ ہمارا المی ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ شخص کس کے لیے کام کر رہا ہے، وہ آئین قانون کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ جہاں سے انسٹرکشنز آ رہی ہوتی ہیں۔ یہ بڑا پرابلم ہے، اس لیے ہمیں یہ بڑا سوچ سمجھ کے دیکھنا ہے کہ ان حالات میں، اس طرح کے سینیریو میں یہ بیسٹ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کو بھی ووٹ کاسٹ کرنے کا حق نہ دیا جائے۔
اور اس کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے. میں نے پہلے بتایا کہ ہماری نجی لائف پہ ووٹ کا حق دینے یا نہ دینے سے کوئی افیکٹ نہیں ہوتا. تو پاکستان میں ایمانداری کے ساتھ ایک فیئر الیکشن کی ماحول پیدا کریں. وہاں پہ جو 60% ووٹر ووٹ نہیں ڈالتا ان کو آپ قائل کریں ووٹ ڈالنے پر. باقی اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ کے بارے میں پریشان نہ ہو. تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.